میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ پاکستان بننے کے بعد جن لوگوں نے اس شعبے میں بہت کام کیا ان میں ایک مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جن کو پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ان کو کال کوٹری میں پھانسی کی سزا دینے کے لیے ڈال دیا گیا تھا، اور بعد میں اللہ کو منظور تھا تو یہ سزا ختم ہو گئی۔ میں نے ان سے انٹرویو کر کے پوچھا، جو جماعت اہل سنت کے ترجمان میں چھپا تھا، کہ آپ کی عمر مولانا کتنی ہے؟ تو انہوں نے وہ دن بتائے جو مجھے اس وقت یاد نہیں، 15-17 جو بھی دن تھے، وہ 15-17 دن جو میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پھانسی کی سزا کے انتظار میں نے جیل میں کاٹے تھے، بس وہی میری زندگی ہے۔ آپ اس سے ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایک اور کو بھی پھانسی ہوئی تھی تو اس نے اپنا سٹیٹمنٹ چینج کر دیا کہ نہیں، میں تو سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا، ایک ٹرک نے آ کر ہی مجھ پر حملہ کر دیا، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ بہرحال علامہ سید ابو الحسنات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بہت بڑی خدمت سر انجام دی۔ تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں 53 کی تحریک کے وہ انتہائی سرگرم عہدیدار تھے، اور تفسیر الحسنات 5 جلدوں میں قید و بند کی صعوبت کے دوران ہی انہوں نے لکھنے کی سعادت حاصل کی۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں چاہے حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علامہ عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، مولانا سید محمد علی رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، انہوں نے آواز بلند کی۔ حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دن میں قومی اسمبلی کی گفتگو میں، بحث میں، پروسیڈنگز میں شریک ہوتے تھے، اور شام کو چلے جاتے تھے پورے اطراف کے علاقوں میں بڑے بڑے جلسے منعقد کر کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بھی اور قادیانیوں کی خباثت کے بارے میں بھی آپ اپنی جد و جہد کو آپ نے جاری رکھا۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت نے اس تحریک کو کامیابی میں سے ہمکنار کرنے میں بڑی جد و جہد کی۔ ایک حضرت کے بہت زیادہ چاہنے والوں میں حافظ محمد تقی شہید تھے۔ وہ مجھے سنایا کرتے تھے کہ میں جب بچہ تھا تو مولانا کے ہر جلسے کی ڈیٹ اور معلوم کر کے میں سننے کے لیے جایا کرتا تھا۔ کراچی میں انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے پہلی گرفتاری حافظ محمد تقی شہید نے دی تھی، اللہ اس کے درجات اور بلند فرمائے، ان کے درجات۔ اور اس کے بعد آخری گرفتاری انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے اس فقیر نے دی تھی، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیے جانے کا فیصلہ جیلر نے ہی ایک ٹرانزسٹر چھوٹا سا ریڈیو میرے پاس لا کر کہا کہ یہ اعلان ہوگا، ابھی فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو جتنے ہم جیل میں ساتھی تھے سب کو جمع کیا اور ٹرانزسٹر آن رکھا، اور جب اعلان ہو گیا تو پوری جیل جو ہے وہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے گونج اٹھی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ جماعت اہل سنت نے بہت اچھا کیا، 1 ہفتے تک یہ مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، اور حضرت کی تقریر سننے کے لیے انشاءاللہ میں بھی یہ اللہ والی مسجد شہداء میلاد مسجد کے نام سے معنون کر دی گئی ہے، اس میں بھی حاضر ہوں گا۔ آپ سے بھی درخواست یہ ہے کہ اس موضوع پر کتابیں میسر ہیں۔ بہت بڑی خدمت کرنے والے ایک بزرگ کا نام بھی، اب میری شوگر بھی اصل میں 28 سالہ ہو گئی ہے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بڑی سلسلے میں خدمات ہیں۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی خدمات ہیں۔ علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی کی بڑی خدمات ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طویل باب ہے، اس مختصر وقت میں صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کی خدمات کو کتابوں کے ذریعے پڑھیں اور اس کا تذکرہ گھروں میں کریں۔ اللہ تعالی ہم اہل سنت کو اعلی حضرت کے اس جذبے کا مظہر بنا دے
کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، یہ یاد دہانی بھی ہے اور آپ کے جذبوں کو دوبارہ تازہ اور زندہ کرنا۔ آپ نے سنا، حاجی صاحب نے بھی بتایا، چونکہ یہ آئے تھے تو میں نے اس کے اپنی تقریر کے 2 حصے چھوڑ دیے، وہ انشاءاللہ اتوار کو وہاں جماعت اہل سنت کے درس میں آئیں گے۔ یہ بات آپ کو آج سکھا دی کہ یہ جو دوسرے ہیں جو تحفظ ختم نبوت کے نام سے لگے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کردار نہیں ہے، کردار ہے تو سنیوں کا ہے۔ شمس بازغہ نام سے کتاب لکھی تھی مرزا قادیانی نے، اس میں عربی اس نے کسی کی مدد سے لکھوائی تھی اور کہنے لگا اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا، ایسی عربی نہیں لکھ سکے گا۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب، تعلی ایک لفظ ہوتا ہے، تعلی کا مطلب اپنے آپ کو ظاہر کرنا، ذرا میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ان میں یہ نہیں تھی۔ اس کو جواب بھیجا، اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں، اشارہ اپنی طرف تھا مگر عاجزی کرتے ہوئے، اللہ کے بندے ایسے ہیں، تو کہتا جواب کوئی نہیں دے سکتا، وہ قلم کو اشارہ کریں گے، قلم جواب لکھے گا۔ اور راز کی بات ایک اور بتا دوں پھر میں اگلا اعلان، یہ اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، پورے ہندوستان کے علماء نے کہا کہ مرزا کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ شعبدے دکھاتا ہے اور کیا کیا باتیں کرتا ہے، اس کے سامنے بندہ ایسا چاہیے جو مقابلہ کر سکے۔ ہمیں تو 2-4 لفظ آتے ہیں مگر وہ بندہ چنو کہ اگر کوئی کرامت دکھانے کا وقت آ جائے تو کرامت بھی دکھا سکے۔ ان کو کوئی نہیں ملا، ملے تو پیر میر علی شاہ صاحب ملے۔ وہ تھا نہیں نا ان لوگوں میں بندہ، یہ جو آج کہلاتے ہیں دیوبندی اور وہابی اہل حدیث، تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ پھر پیر میر علی شاہ صاحب آئے اور بلایا اس کو، وہ مقابلے پر آیا نہیں۔ آخری 3 دن پہلے مرزا کے گھر کے سامنے جا کر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا آجا مقابلے پر، وہ نہیں آیا، فرمایا 3 دن کے اندر تو بری موت مرے گا۔ وہ 3 دن کے اندر مرا اور ٹٹی خانے میں مرا، یہ حال ہے اس کا۔ تو آج بھی اس کو یہاں سے لے کے گئے، یہ بھی ایک دلیل ہے، یہاں سے اس کی لاہور سے لاش اٹھائی اور قادیان میں لے کے گئے، کو جو نبی کے لیے لوگوں نے کہا، کتنے لوگ اسی وقت توبہ کر لی انہوں نے، کہنے لگے نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے نبی تو وہیں دفن ہوتا ہے، تو اس کو یہاں سے یا تو ٹٹی خانے میں دفن کرو، لاہور سے لے کے کیوں جا رہے ہو؟ یہی بات بتا رہی ہے کہ یہ ایویں ہی تھا، یہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حقائق کو جانیں۔